पुराने वक्तों की बात है। गांव में अब्दुल्ला नाम का एक नेक दिल ताजिर रहता था। अल्लाह ने उसे खूब रिज्क दिया था। उसका उसूल था कि गांव का कोई गरीब या मोहताज उसके दर से खाली ना लौटे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सखावत का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। अब ना सिर्फ उसके गांव के बल्कि आसपास की बस्तियों के लोग भी उसके घर के बाहर कतारें लगाते, बस उसका इंतज़ार करते कि वो आए और सबकी मदद करे। लेकिन बीवी को ये सब पसंद ना था। एक दिन वो बोली, अब्दुल्ला, तुम यूं ही धन लुटाते रहे तो एक दिन हम भी उन्हीं की तरह भूखे नंगे हो जाएंगे। कम से कम अपने गांव के लोगों तक ही मदद महदूद रखो। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, बीवी, मुझे डर है कि क़यामत के दिन मेरा रब ना पूछे कि मैंने दूसरों की मदद क्यों नहीं की जब उसने मुझे दिया था। बीवी ने सख्त लहजे में कहा, इस रफ्तार से तो जल्द ही हम भी मोहताज हो जाएंगे। अब्दुल्ला खामोश हो गया, मगर दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे नेकी करने की तौफीक दे और तेरा दिया कभी बंद ना हो। वक्त गुजरता गया, अब्दुल्ला पहले से ज़्यादा खर्च करने लगा, यहाँ तक कि एक दिन उसकी जेब खाली हो गई, दुकान बंद करनी पड़ी और घर में फाके होने लगे। एक दिन उसने सोचा, शायद बीवी सही कह रही थी, अगर मैं इतना ना खर्च करता तो आज ये हाल ना होता। लेकिन फ़ौरन खुद को टोका, नेकी पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर आज मेरे पास 1 रुपया भी होता तो मैं वो भी किसी गरीब को दे देता। गुर्बत आ गई, मगर अब्दुल्ला ने हिम्मत ना हारी। उसने बकरियां चराने का काम शुरू कर दिया। बीवी दिन रात ताने देती, देख लिया, हम भी उन्हीं फकीरों जैसे हो गए जिन पर तुम तरस खाते थे। अब्दुल्ला मुस्कुराकर कहता, बीवी, हमारे पास सेहत तो है, ये पैसों से ज़्यादा कीमती है। बीवी तंजिया हंस पड़ी, मुझे पैसों से गर्ज है, जाके कुछ कमा कर लाओ, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी। अब्दुल्ला ने बुरा ना माना, जानता था कि वो शहो आराम की आदी है। खुद उसे बचपन में करो फाका देखना पड़ा था, इसलिए वो हमेशा दूसरों का दर्द समझता था। एक दिन बकरियां चरा रहा था कि अचानक जंगल में आग लग गई। उसने दूर से एक छोटी सी सांपनी को आग में फंसे देखा। दिल में रहम आया, जान पर खेल कर आग में कूदा और उसे निकाल आया। हैरत की बात ये कि सांपनी ने इंसानों की तरह बात की, मैं कोई आम सांप नहीं, जिन्नात के बादशाह की बेटी हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, इसका बदला ज़रूर दूंगी। ये कहकर वो अब्दुल्ला को अपने बाप के महल ले गई। बादशाह जिन्नात ने कहा, हम तुम्हें माल नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे पास नहीं, मगर तुम्हें एक नायाब इल्म देते हैं। आज से तुम जानवरों की ज़बान समझ सकोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम ये राज किसी को ना बताना, वरना तुम्हारी मौत यकीनी है। जब अब्दुल्ला ने रजामंदी जाहिर की तो बादशाह जिन्नात उसके करीब आया, उसके दोनों कानों में हल्की सी फूंक मारी और बोला, अब तुम जानवरों की ज़बान समझ सकते हो। तुम्हें ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो किसी इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं, मगर याद रखना, कभी जाहिर न करना कि तुम उनकी बातें समझते हो, वरना वो तुमसे डर जाएंगे और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये राज दिल में रखना। ये कहकर अचानक सब मंजर गायब हो गया। अब्दुल्ला ने पलक झपकी तो वो फिर से अपनी बकरियों के पास खड़ा था। ना महल था, ना जिन्नात, ना बादशाह। वो सोचने लगा शायद ये सब ख्वाब था, लेकिन बड़ा मज़ेदार ख्वाब था। घर वापस आते हुए वो एक बड़ी सी झील के पास से गुजरा। वहाँ उसने 2 खूबसूरत मछलियाँ उछलते और खेलते देखीं। एक ने दूसरी से कहा, अगर झील के बीच तले वो पुराना संदूक ना होता तो हम उस बड़ी मछली से कभी ना बच पाती, जो हमें खाने के लिए पीछे पड़ी थी। दूसरी ने जवाब दिया, हाँ, ये संदूक तो सदियों पुराना लगता है, पता नहीं कब से यहाँ पड़ा है। ये सुनकर अब्दुल्ला को यकीन हो गया कि जिन्नात की शहजादी वाली बात सच थी। उसके दिल में तजस्सुस जागा, आखिर इस संदूक में क्या है। वो फौरन झील में गोता लगाकर नीचे पहुंचा। वहां वाकई एक भारी सा पुराना संदूक था, जिस पर जिंग आलूद कुफ लगा था। बड़ी मुश्किल से वो उसे खींचकर किनारे तक लाया। फिर सोचा, अब इस कुफल को चाबी की जरूरत नहीं। एक बड़ा पत्थर उठाकर जोर से मारा, कुफल टूट गया। जब ढक्कन खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर लाल जवाहरात और हीरे चमक रहे थे। अब्दुल्ला ने इतना ही निकाला जितना जरूरत था, और बाकी संदूक को करीब ही खोदकर जमीन में दफना दिया। घर पहुंचकर बीवी से कहा, बीवी, आज मुझे एक खजाना मिला है, इसमें से इतना लाया हूं जो हमारे लिए काफ़ी है। बीवी फौरन बोली, ये खजाना कहाँ से मिला? अब्दुल्ला को बादशाह जिन्नात की हिदायत याद आ गई, इसलिए खामोश हो गया। बीवी ने कंधे अचकाते हुए कहा, छोड़ो ये बात, बस उम्मीद है कि इस बार अक्ल से काम लोगे और माल संभाल कर रखोगे। अब्दुल्ला ने नरमी से जवाब दिया, मैंने हमेशा गरीबों का हक दिया और अल्लाह ने मुझे इसका कई गुना लौटा दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आसमान पर एक आदिल रब है? बीवी ने कहा,
یقیناً ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف تمہاری قسمت تھی۔ اس بار میں گھر کے باہر کسی فقیر کو کھڑا نہیں دیکھنا چاہتی۔ قسمت بار بار نہیں آتی اور میں تمہاری خرچ کا حساب رکھوں گی۔ عبداللہ کو بیوی کی ناشکری پر دکھ ہوا۔ دل ہی دل میں کہا، اللہ میرے صبر اور ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب غریبوں کو اپنے گھر بلانے کے بجائے ان کے لیے ایک پناہ گاہ بنائے گا، جہاں وہ کھانا کھا سکیں اور ضرورت کا سامان لے سکیں۔ اگلی صبح بیوی کو کچھ بتائے بغیر وہ پھر جھیل پر گیا۔ سارا خزانہ نکالا، گاؤں میں ایک بڑی سی زمین خریدی، اس پر غریبوں کے لیے پکا سرائے اور باورچی خانہ بنایا۔ اس نے نیک اور دیانتدار لوگوں کو وہاں کا ذمہ دار مقرر کیا۔ اب نہ صرف غریب آ کر اپنا پیٹ بھرتے بلکہ بہت سے لوگ وہاں کام بھی کرنے لگے۔ سرائے کے آس پاس کھیت آباد ہوئے، مزدور روزگار پانے لگے اور کئی خاندان خوشحال ہو گئے۔ ایک دن عبداللہ اپنی بیوی کے ساتھ بیوی کے مائکے جا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک چھکڑا گاڑی میں بیٹھے تھے جسے دو کھچر کھینچ رہے تھے۔ راستے میں عبداللہ نے سنا کہ ایک کھچر دوسرے سے کہہ رہا تھا، ذرا آہستہ چل، اتنی تیزی نہ کر۔ دوسرے کھچر نے پوچھا، کیوں بھائی؟ جلدی چلیں گے تو جلدی گھر پہنچیں گے، آرام بھی ملے گا اور مالک نے جو تازہ گیلا جو خریدا ہے وہ بھی کھا لیں گے۔ پہلا کھچر بولا، بھائی بھوک نے تمہاری عقل مار دی ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ گاڑی میں بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے؟ اگر ہم تیز چلیں تو جھٹکے سے گاڑی ہلے گی اور شاید بچہ ضائع ہو جائے۔ ہمارا مالک اس لائق نہیں کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کریں۔ اس نے کبھی ہمارا حق نہیں مارا۔ عبداللہ یہ بات سن کر خوش ہو گیا، کیونکہ اسے پہلی بار پتہ چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ وہ بیوی کے قریب جھکا اور دھیرے سے کہا، مبارک ہو بیوی، تمہارے پیٹ میں ہمارا بچہ ہے۔ بیوی حیران رہ گئی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا اور مجھے بھی کچھ دن پہلے ہی علم ہوا ہے۔ عبداللہ نے ہنستے ہوئے کہا، بس محسوس ہو گیا تھا۔ بیوی نے دل ہی دل میں سوچا، یہ آدمی مجھ سے کوئی راز چھپا رہا ہے۔ 1 مہینہ پہلے خزانہ ملا تھا مگر نہیں بتایا کہاں سے، اور کئی بار ایسی باتیں کہتا ہے جو شروع میں ناقابل یقین لگتی ہیں مگر بعد میں سچ نکلتی ہیں۔ اب سے میں اسے غور سے دیکھوں گی۔ کچھ دن بعد ایک آدمی عبداللہ کے پاس آیا اور کہا، میرے پاس لیموں اور مالٹوں کی بڑی کھیپ ہے، لیکن ابھی خبر ملی ہے کہ بیٹی بیمار ہے، جلدی واپس جانا ہے، تم یہ سارا مال آدھی قیمت پر لے لو۔ عبداللہ نے خزانے سے بچا ہوا سارا پیسہ نکال کر دے دیا۔ یہ سب بیوی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ آدمی کے جانے کے بعد بیوی غصے سے بولی، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اتنے لیموں اور مالٹے کون خریدے گا؟ سڑ گئے تو پھر ہم وہیں کے وہیں پرانے حال میں آ جائیں گے۔ عبداللہ نے اطمینان سے کہا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعد میں وہ اکیلا بیٹھا سوچنے لگا، شاید بیوی کی بات درست ہو، مگر میں نے اس آدمی کی مجبوری دیکھ کر ہی یہ سودا کیا۔ اسی دوران 2 چڑیاں کھڑکی پر آ کر بیٹھ گئیں۔ ایک نے دوسری سے کہا، کل ہمیں یہ جگہ چھوڑنی ہوگی، موسم بہت سرد ہونے والا ہے۔ دل میں کہا، ابھی یہ لیموں اور مالٹے نہیں بیچوں گا، بس موسم دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ بیوی ہنستی اور تانے دیتی، چلو پاگل، بیچ دو یہ مال، شاید تھوڑا نقصان پورا ہو جائے۔ عبداللہ مسکرا کر کہتا، بیوی بہتر ہے تم ٹھنڈ کی تیاری کرو۔ کچھ دن بعد واقعی سردی معمول سے پہلے اور سخت آ گئی۔ نزلہ، کھانسی اور بخار پھیل گیا۔ حکیموں اور ڈاکٹروں نے لوگوں کو لیموں اور مالٹے کھانے کا مشورہ دیا۔ ان کا دام آسمان کو چھونے لگا اور بازار سے غائب ہو گئے۔ تاجروں کو خبر ملی کہ عبداللہ کے پاس ایک بڑی کھیپ موجود ہے، تو سب سونے اور چاندی کے صندوق لے کر اس کے دروازے پر آ گئے۔ عبداللہ نے بیوی کو کہا، سبحان اللہ۔ کل تک یہاں غریبوں کی قدار تھی، آج امیروں کا ہجوم ہے۔ اس نے باری باری سب کو مال بیچا۔ شام تک گھر سونے اور چاندی سے بھر گیا۔ بیوی خوش تو تھی مگر پھر بھی اس کے دل میں وسوسہ تھا۔ کچھ دن بعد اسے پتہ چلا کہ عبداللہ نے یتیموں اور غریبوں کے لیے سرائے بنوائی ہے۔ وہ ڈر گئی کہ کلیموں اور مالٹوں کا منافع بھی فقراء پر نہ لگا دے۔ وہ فوراً اس کے پاس گئی اور تیز لہجے میں بولی، کیا تمہیں ان غریبوں کے چکر میں پڑ کر پچھلی بار کا انجام یاد نہیں؟ عبداللہ نے سکون سے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے ہمارے پاس اتنا سونا اور چاندی ہوتے ہوئے بھی ہم غریبوں کے منہ کا نوالا چھین لیں؟ بیوی نے کہا، اللہ انہیں بھی رزق دے اور عطا کرے جیسے اس نے تمہیں رزق اور عطا دیا۔ پھر اس نے تیزی سے کہا، میں جانتی ہوں کہ تمہارے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے، اور اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں سب لوگوں میں مشہور کر دوں گی کہ تم جادوگر ہو، اور یہی تمہاری دولت کا راز ہے۔ یہ سن کر عبداللہ گھبرا گیا۔ اس نے دل میں کہا، میں اسے اپنا راز بتا دوں گا، کیونکہ مر جانا 1000 گنا بہتر ہے اس الزام سے جو میری زندگی بھر میرے ساتھ چپک جائے۔ لوگ تو جو سنے یقین کر لیتے ہیں،
پھر خود ہی سوچنے لگا، اگر میں نے اپنی بیوی کو راز بتا دیا تو میں مر جاؤں گا، جیسا کہ جنات کے بادشاہ نے کہا تھا، اور پھر غریبوں اور کمزوروں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کافی سوچ وچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ بیوی کو اپنا راز بتانے کے بدلے وہ اپنا گھر، جائیداد اور سونا چاندی سب اس کے نام کر دے گا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ قاضی کے پاس گیا اور سب کچھ اس کے نام کر دیا، البتہ وہ زمین جس پر اس نے غریبوں کا میلچ پناہ گاہ بنایا تھا وہ وقف رہنے دی تاکہ خیر کا کام جاری رہے۔ پھر اس نے بیوی سے کہا، براہ مہربانی آج کے بعد میرے قریب نہ آنا، اگر تم نے ایسا کیا تو میں تم پر طلاق کا حق استعمال کر لوں گا۔ اب ہم دونوں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں کیونکہ ہم دونوں میں کوئی چیز مشترک نہیں۔ عبداللہ غریبوں اور یتیموں کے میلج میں رہنے لگا اور کہنے لگا، مرنے کے بعد میرے لیے صرف نیک عمل اور غریبوں کی دعائیں ہی فائدہ مند ہوں گی۔ دوسری طرف بیوی نے ارادہ کیا کہ گھر کو گرا کر بادشاہوں جیسا محل بنائے گی اور بڑے تاجروں کے ساتھ کاروباری سودے کرے گی تاکہ مزید امیر ہو جائے۔ اس نے سوچا، میں نے کبھی شوہر کی وہ زندگی پسند نہیں کی جس میں وہ مجھے محروم رکھ کر دوسروں کو دیتا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے محل تعمیر کر لیا، سونا چاندی جمع کر لی اور موسیقی و گانے کے آلات سے بھر دیا، لیکن اس کے محل میں قدم رکھنے سے پہلے ہی زمین لرز اٹھی اور محل سمیت سب کچھ زمین میں دھنس گیا۔ اس کے پاس کچھ نہ بچا اور اللہ نے اسے انہی غریبوں میں شامل کر دیا جن پر وہ شوہر کو ترس کھانے سے روکتی تھی۔ اس دوران وہ اپنے بچے کی پیدائش کے قریب تھی۔ وہ ٹوٹے محل کے سامنے بیٹھی روتی اور نوحہ کرتی، یہ سوچے بغیر کہ کہاں جائے کیونکہ سب کچھ لٹ چکا تھا۔ لوگ گزرتے تو کوئی پرواہ نہ کرتا، مگر غریب آ کر اس کے لیے کھانا اور پیسے رکھ جاتے۔ وہ حیران ہو کر سوچتی، غریب کیسے دیتا ہے اور امیر کیسے روکتا ہے، مگر وہ کسی سے کچھ نہ لیتی رہی۔ 3 دن تک یہ حال رہا، پھر بھوک نے نڈھال کر دیا اور اس نے راہگیروں سے ایک سوکھی روٹی کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ ایک دن عبداللہ وہاں سے گزرا اور دیکھا کہ اس کا گھر زمین میں دھس چکا ہے اور بیوی ایک بدحال اور بدبودار بھکارن بن چکی ہے۔ وہ اسے اٹھا کر ایک چھوٹے سے مکان میں لے آیا جو اس نے میلج کے پاس بنایا تھا۔ اس نے 1 مہینے تک اس کی دیکھ بھال کی، یہاں تک کہ وہ پھر سے تندرست ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد اس نے ایک خوبصورت بچہ جنم دیا۔ عبداللہ نے دیکھا کہ اب وہ نہ شکایت کرتی ہے نہ کسی چیز پر بیزاری دکھاتی ہے، حالانکہ زندگی نہایت سادہ تھی۔ وہ دوسرے مزدوروں کے ساتھ میلج کے پاس والی زمین پر کام کرتا۔ ایک دن بیوی اس کے پاس کھڑی ہو کر بولی، اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ کام کروں گی۔ عبداللہ نے حیرت سے کہا، مگر یہ تو غریبوں کا کام ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، تو کیا ہوا اگر یہ غریبوں کا کام ہے؟ اللہ نے چاہا تو ان کا رزق دنیا میں کم رکھا، مگر وہ پھر بھی ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر اس نے نرمی سے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا مال ضائع کیا اور تمہارے ساتھ ناانصافی کی۔ عبداللہ مسکرا کر بولا، تم ہی میرا اصل مال ہو اور میرا بیٹا میری جان ہے، یہ چھوٹا سا گھر ہمارے لیے کافی ہے، ہم اسی کے ساتھ والی زمین پر کام کریں گے اور سب سے خوشحال لوگ بنیں گے۔ صحت ہی دولت ہے اور وہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہاں آج کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔